نبينا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ آج کے ہونے والے اس نکاح کو بہت بابرکت بنائے، اس کو دونوں خاندانوں کے لیے خیر کا اور محبت کا ذریعہ بنائے. ان بچوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے نوازے، خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائے، نیک و صالح اولاد نصیب فرمائے، اور ان کو اور قیامت تک ان کی آنے والی نسلوں کو دین و ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. یہ نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نکاح کے ذریعے سے انسان کا، مرد کا بھی عورت کا بھی دین و ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اس کی گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے دین اور دنیا دونوں میں مضبوط سہارا بنتے ہیں. دونوں کو ایک دوسرے کی ہر وقت ضرورت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں وہ رشتہ ہے جو انسان کے جسم اور لباس کا ہوتا ہے. جسم نہ ہو تو لباس بیکار ہے، اور لباس نہ ہو تو جسم اچھا نہیں لگتا. کوئی کسی کے سامنے بے لباس آنا پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اسی کو بے لباس کرتے ہیں. اس زمانے میں دنیا میں جو بے لباسی کا فیشن چلا ہے، یہ اصل میں اللہ کے ناراض ہو جانے کی وجہ سے. حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک لباس عطا فرمایا تھا. جب یہ حضرات شیطان کی ایک خطرناک چال کا شکار ہو گئے، اور شیطان کی چالوں سے بچنا آسان نہیں ہے. بس اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے. شیطان نے ایک غلط مشورہ دیا اور کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو مطمئن کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو رجوع کی توفیق عطا فرمائی. اور جیسے ہی احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط مشورہ مان لیا، ضد اور ہٹ دھرمی کے بجائے انہوں نے فوراً اقرار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگار عالم، ہم سے تو بڑی خطرناک غلطی ہو گئی. ہم نے تو اپنے کو تباہ کر لیا، برباد کر لیا. اب صرف آپ کی رحمت کا سہارا ہے. آپ کی معافی ہمارا حق نہیں ہے، ہم تو قصوروار ہیں، سزا کے حقدار ہیں. لیکن اللہ آپ معاف فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. آپ نہ معاف کریں گے تو ہماری تباہی میں کوئی شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو دونوں کو معاف فرما دیا. اور ایک پیغام مل گیا اولاد آدم کو قیامت تک کے لیے، شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہو، اس سے بچنا آسان نہیں. اور اگر کبھی وہ اپنے کسی حملے میں کامیاب ہو جائے تو ضد اور ہٹ دھرمی کے بجائے اپنے باپ حضرت آدم کا راستہ اپناؤ، کھلے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کہو، ہم سے غلطی ہو. اللہ مہربان ہے، اللہ معاف فرما دیں گے. اور اللہ جس کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں اسی کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی توفیق دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی ان دونوں نے شیطان کے مشورے پر اس درخت کا پھل کھایا
جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، منع فرمایا تھا، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، تو اس نافرمانی کا فوری اثر یہ ہوا کہ دونوں کے جسموں سے لباس اتر گیا۔ اب کیا کرتے؟ اب ان کو باہر سے لباس کے انتظام کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتے لے کر کے اور ان کو جوڑ جوڑ کر کے اپنے جسم کو چھپا رہا۔ تو لباس جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور بے لباسی شیطان کے اثرات میں سے ایک اثر ہے۔ بے لباسی شیطان کا نتیجہ ہے۔ کوئی شریف انسان بے لباس ہونا پسند نہیں کرتا۔ اس دنیا میں تو شیطان کا کہنا ماننے والوں اور شیطان کے پیچھے چلنے والوں کا حال یہ ہو گیا ہے، لباس گھٹتے 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 بالکل ختم ہو گئے۔ امریکہ میں ایک کلب ہے جس کے ممبر بہت پڑھے لکھے اور بہت دولت مند لوگ ہوتے ہیں، اور اس کلب کا یہ اصول ہے کوئی کپڑے پہن کر نہیں جا سکتا، ایک بالشت کی چڈی پہننے کی بھی اجازت نہیں۔ کہتے ہیں ہم تو پیدا ہوئے تو بغیر لباس کے، تو اس تکلفات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ اگر وہ غور کریں تو کچھ اور کام بھی ان کو کرنے پڑیں گے نا۔ وہ بغیر دانت کے پیدا ہوئے تھے، ان لوگوں کو دانت بھی نکلوا دینے چاہیے۔ جب پیدا ہوئے تھے تو جتنے بڑے ہاتھ تھے، جتنے بڑے پیر تھے، اگر اس سے زیادہ بڑھ جائے تو کٹا دینا چاہیے۔ جیسے پیدا ہوئے تو ویسے ہی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کا کوئی خاص فنکشن تھا، اور امریکہ کے کسی بہت مشہور وکیل کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیں اور ہم کو ہمارے ساتھ شریک ہوں، اپنے لیکچر دیں۔ وکیل صاحب نے کہا بھائی میں تو کپڑے اتار کر نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہم میٹنگ کریں گے آپ کے لیے۔ میٹنگ کیا، بھائی وکیل صاحب ہمارے مہمان ہیں، کچھ تو اجازت دینی چاہیے انہیں۔ تو ان لوگوں نے میٹنگ کر کے طے کیا اچھا وکیل صاحب کو ایک چڈی پہننے کی اجازت ہے، آپ کو ایک چڈی پہننے کی اجازت۔ پتہ یہ کیا ہے، ایک مرتبہ بمبئی میں پاسپورٹ آفس میں انتظار میں بیٹھا تھا، ایک ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان انجینئر آ گئے، وہ بھی بیٹھ گئے، کچھ آزادی کی باتیں کرنے لگے، امت کا رونا رونے لگے، یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے۔ تو میرے ہاتھ میں کتاب تھی، میں نے یہ کتاب کو یوں ترچھا کیا ایسے کراس، اور میں نے ان سے پوچھا اگر میں اس کے اوپر ایک قطرہ پانی ڈالوں تو کہاں رکے گا؟ کہنے لگے کہیں نہیں رکے گا، نیچے جائے گا۔ میں نیچے جائے گا نا، بیچ میں تو نہیں رکے گا۔ ہاں، جن کی نقل کرنا چاہتے ہو پتہ ہے وہ کہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے لیے تیار ہو۔ ان کے ہاں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں، ان کے یہاں سب سے زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں، ان کے یہاں سب سے زیادہ پاگل پن ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں آج تک جتنے صدر بنے، یہ وہاں کے ماہرین کا کہنا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمیں دنیا کے تمام انسانوں سے محبت ہے، ہم سب کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتے ہیں، لیکن یہ وہاں کے ماہرین کی بتلائی ہوئی ایک حقیقت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں آج تک جتنے صدر بنے ہیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پاگل پن تھا، ہر ایک نفسیاتی مریض تھا۔ وہاں کی اکثریت نفسیاتی امراض میں مبتلا ہے۔ نفسیاتی مرض اس زمانے میں
پاگل پن کا خوبصورت عنوان ہے. پوری آبادی پاگل ہو رہی ہے, دیوانے پن کا شکار ہے, زندگی سے بیزار ہے, موت کو گلے لگا رہے ہیں, خودکشی کر رہے ہیں. یورپ کے بعض ملکوں کا تو حال یہ ہے کہ وہاں ایسی تنظیمیں بن گئی ہیں جو لوگوں کو آفر کرتی ہیں, اگر آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مرنے کے آسان طریقے بتلائیں گے, اتنی فیس ادا کر دیجئے, اس میں بھی کماتے ہیں, اتنی فیس ادا کر دیجئے اور ہم آپ کو سہولت کے ساتھ پہنچا دیں گے, سارا کام کر دیں گے. ہاں, آپ کے مرنے کا بھی انتظام کر دیں گے, اس کے بعد کا بھی انتظام کر دیں گے. ہمیں معلوم ہے آپ کو کوئی پوچھنے نہیں آئے گا. میں نے ان سے پوچھا اس انجام کے لیے تیار ہو؟ تو وہ تو گھبرا گئے, کہنے لگے نہیں نہیں بالکل نہیں. ان کا پھر پانی بیچ میں نہیں رکے گا, اس راستے پر چلو گے تو اس کا انجام یہی ہوگا. اگر اس انجام سے بچنا چاہتے ہو تو ابھی رک جاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے داعی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے آخرت تو بنتی ہی ہے, دنیا کی زندگی بھی بہت خوبصورت بن جاتی ہے, بہت خوبصورت. صحابہ کرام کے یہاں عموماً فاقے ہوتے تھے, اکثریت غریبوں کی تھی. بعد میں حالات بدلے, اللہ تعالیٰ نے تو پھر دولت کے دریا بہا دیے, لیکن ابتدائی دور میں اکثریت غریبوں کی تھی, اکا دکا مالدار تھے. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کسی گھر میں غربت کی وجہ سے جھگڑا ہوا ہو, میاں بیوی میں جھگڑا ہوا ہو غربت کی وجہ سے؟ ان گھروں کی تو گفتگویں بڑی عجیب ہوتی تھی. اللہ اکبر. ایک صحابی جا کر بیوی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کے مہمان کو ساتھ لایا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مہمان کی خدمت کے لیے آج کچھ نہیں تھا. آپ نے سب گھروں میں معلوم کیا, ایک روٹی بھی نہیں تھی جو مہمان کو کھلائی جا سکے. حضور نے فرمایا آج کی رات کے لیے میرے مہمان کو اپنے گھر کون لے آئے گا؟ تو میں لے آیا ہوں. کچھ ہے مہمان کو کھلانے کے لیے؟ بیوی نے کہا تھوڑا سا کھانا تھا, سوچا تھا بچوں کو کھلا دیں گے, ہم تم اللہ کا نام لے کے ایسے ہی سو جائیں گے پانی پی کر, اور پھر کل جب تم جاؤ گے محنت مزدوری کرو گے کچھ کما کے لاؤ گے تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی کھائیں گے. لیکن فکر مت کرو, خوش نصیبی ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے, میں اپنے بچوں کو سمجھا کر بھوکا سلا دوں. بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے, ماں کہہ رہی ہے اپنے بچوں کے لیے. آج کا کوئی گھر ہوتا تو کیا گفتگو ہوتی؟ حاتم تائی کے چچا بن گئے, گھر کی کوئی فکر نہیں ہے, بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں اور مہمان لے کر آئیں. تم جانو اور تمہارا مہمان جانے, میں اپنے بچوں کا لقمہ اب تمہارے مہمان کو نہیں کھلا سکتی. یہ گفتگو ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ آج وہ تربیت تھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ماں کہہ رہی ہے میں اپنے بچوں کو سمجھا کر سلا دوں گی, اور بچوں نے بچوں کے کان میں ماں نے چپکے سے کہا بچوں ہمارے لیے عید کا دن ہے, خوشی کا موقع ہے, ہمارے گھر میں اللہ کے رسول کا مہمان آیا. بچے بھی خوش ہو گئے, کتنی خوشی کی بات ہے امی, ہمارے گھر میں اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے. بچوں کھانا صرف اتنا ہے کہ مہمان کو کھلائیں گے تو تمہارے لیے نہیں بچے گا. آج تو تمہیں خوشی خوشی اللہ کا نام لے کر بھوکا سونا ہے, کل تمہارے ابا انشاءاللہ کما کر لائیں گے تب ہم سب مل کر کھائیں گے. بچوں نے کہا امی آپ فکر نہ کریں, اس سے بڑی کیا بات ہوگی, ہمارے گھر میں اللہ کے رسول کا مہمان ہے, ہم بھوکے سو جائیں گے. سو گئے. اب میاں بیوی میں مشورہ ہوا, مہمان بھی تو ایمان والا ہے,
کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دونوں بھوکے رہیں اور وہ کھانا کھا لے؟ اور اگر صرف میں نے بھی کھایا ساتھ میں شوہر کہہ رہے تو مہمان کا پیٹ خالی رہ جائے گا. کھانا تو کم ہے ایک ہی آدمی کے کھانے کا. ایسا کریں، کوئی ایسا کام کریں کہ مہمان کو پتہ نہ چلے. اس وقت تک پردے کے احکام نہیں نازل ہوتے اور شرم و حیا کے ساتھ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آ جاتی تھیں. تو شوہر نے بیوی سے کہا میرے ذہن میں ایک ترتیب آئی ہے، دسترخوان لگانا، کھانا رکھ دینا، میں مہمان کا ہاتھ دھلاؤں گا، بیٹھاؤں گا، اور پھر میں تم سے کہوں گا روشنی کم ہو رہی ہے، ذرا چراغ کی بتی ٹھیک کر دو. تم کہنا ہاں وہ بتی کے اوپر کچھ میل سا آ گیا ہے. پہلے زمانے میں جب بتی جلتی تھی نا تو تھوڑی دیر جلنے کے بعد اس کے اوپر کچھ میل سا ہو جاتا تھا، اس کو جھاڑ دیتے تھے تو روشنی اور اچھی ہو جاتی تھی. میں جھاڑ دیتی ہوں اس کو. وہ یہ کہہ کے ایسا جھاڑنا کہ میل کے ساتھ ساتھ آگ کا شعلہ بھی جڑ جائے. اور جب بجھ جائے گا چراغ تو تم کہنا ارے چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا. تو میں کہوں گا اب کیا ضرورت ہے روشنی کی، کھانے کے بعد آرام ہی تو کرنا ہے نا، اب کہاں جائیں گے آگ مانگنے کے لیے. اس زمانے میں ماچیس یا لائٹر دو ہوتے نہیں تھے، کہیں سے آگ مانگ کر لاتے تھے. اور بس اس کے بعد میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا اور منہ چلاتا رہوں گا. اندھیرے میں مہمان سمجھے گا میں کھا رہا ہوں، میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، اسے پیٹ بھر کے کھلا. یہ مشورے ہوتے تھے ان غریبوں کے گھروں میں. بچے بھی بھوکے، شوہر بھی بھوکے، بیوی بھی بھوکی، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، ان کو بھی سلا دیا، خود بھی سو گئے. صبح فجر کی نماز میں مہمان کو لے کر پہنچے مسجد نبوی. نماز کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں میرے مہمان کو کون لے گیا تھا؟ جی حضور میں لے گیا. تمہارے رات کے عمل پر اللہ کو بہت پیار ہے، بہت پیار آیا اللہ تعالیٰ. اللہ نے تمہارے اس عمل کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دی. اپنی کتاب میں جگہ دے کر، اپنے قرآن میں آیت اتار کر اللہ نے تمہاری تعریف میں فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، اپنی ضرورتوں پر اور دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے اس زمانے میں غربت کی وجہ سے کسی گھر میں جھگڑا ہوا ہو؟ غربت کی وجہ سے کسی نے خودکشی کی ہو؟ میرے دوستو، خوشی کا تعلق دل سے، اور دل کو خوشی دولت سے نہیں ملتی. دل کو خوشی مکان و دکان سے نہیں ملتی. دل کو خوشی لباس اور سامان سے نہیں ملتی. دل کی خوشی کا سامان کچھ اور ہے. جب تک وہ سامان نہ ملے دلوں کو خوشی نہیں ملتی، دلوں کو اطمینان نہیں نصیب ہوتا. آج دنیا میں دولت کی جتنی فراوانی ہے، آج سے پہلے انسانی تاریخ میں دولت کی اتنی فراوانی کبھی نہیں تھی. آج کا غریب آدمی گزشتہ زمانے کے دولت مندوں سے زیادہ خوشحال ہے. حیرت ہوگی آپ، لیکن آپ غور کریں، ایک غریب آدمی کے گھر میں آج جتنی روشنی ہوتی ہے اور وہ جتنی سستی ہوتی ہے، جتنی آسانی سے مہیا ہوتی ہے، پرانے زمانے میں بادشاہوں کے گھر میں بھی نہیں ہوتی. شمعیں جلا کرتی تھی، بہت ساری شمعیں جلائی جاتی تھی.
اور دنیا بھر کا پیسہ خرچ ہوتا تھا، کتنے خادم لگتے تھے، کتنے تکلفات ہوتے تھے. آج تو ایک سوئچ آن کیا اور روشنی ہو گئی. آج غریب آدمی کے گھر میں بھی بجلی کا پنکھا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں تو خادم ہوتے تھے جو ہاتھ سے پنکھے جلتے تھے، یا وہ کپڑے کے پنکھے لگائے جاتے تھے، لٹکے ہوتے تھے دیواروں پر، اور اس کے ساتھ ایک لمبی سی ڈوری ہوتی تھی، شاید یاد ہو جو بڑی عمر کے ہیں ان کو. اور پھر کوئی خادم باہر بیٹھا ہوتا تھا بیچارہ، وہ خود پسینے سے تر بتر ہوتا تھا، اور صاحب اندر آرام فرما رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں، اور اس سے بھی جیسا موسم ایسی ہوا. آج تو ایک معمولی آدمی بھی، درمیانی درجے کا آدمی بھی ایئر کنڈیشن کا استعمال کر لیتا ہے. اس زمانے میں تو بادشاہوں کے پاس بھی ایئر کنڈیشن نہیں چلا. زندگی کا سامان آج اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا فرمایا ہے انسانوں کو آج سے پہلے کبھی نہیں. لیکن اس کے ساتھ دوسری سچائی یہ بھی ہے کہ آج کا انسان جتنا پریشان ہے، دنیا میں انسان اتنا پریشان بھی کبھی نہیں تھا. آج جتنے نفسیاتی امراض ہیں اتنے کبھی نہیں تھے. دو لفظ ہیں نفسیاتی بیماریوں کو بتلانے کے لیے، ایک ٹینشن، ایک ڈپریشن. آپ عربی زبان میں عربی کی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، عربی زبان میں ٹینشن اور ڈپریشن کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جن کی زبان ہے ان کے یہاں یہ چیزیں تھی ہی نہیں. اور اس زبان کا رشتہ ہے اللہ کی کتاب سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج بھی جو اپنا رشتہ اللہ کی کتاب سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں ٹینشن اور ڈپریشن نہیں ہوتے. اس لیے اسے اردو میں اور عربی میں ان الفاظ کے معانی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آج انسان جتنا ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، جتنا الجھنوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اتنا کبھی نہیں تھا. تو اگر سکون دولت سے ملتا تو آج سے زیادہ سکون کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر خوشیاں دولت سے ملتی تو دولت مندوں سے زیادہ خوش کسی کو نہیں ہونا چاہیے. روح کی غذا کے سلسلے میں ایک بڑی عجیب بات دنیا میں مشہور ہے. کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا. ہم نہیں کہتے، کہتے ہیں کچھ لوگ موسیقی روح کی غذا. اگر روح کو غذا ملے تو روح کو خوش ہونا چاہیے یا بے چین؟ جسم کو غذا ملے تو جسم کو صحت مند ہونا چاہیے. روح کو غذا ملے تو روح کو خوش ہونا چاہیے. دنیا میں پچھلی صدی میں، اس صدی کے تو ابھی 16 ہی سال گزرے ہیں، 70واں سال ختم کے قریب ہے. پچھلی پوری صدی میں پوری دنیا میں موسیقی کے جتنے بڑے بڑے نام ہیں ان کی ایک لسٹ بنا کے لے آئی. اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا اب اس میں دیکھو فطری موت کتنے مرے ہیں، خودکشی کتنوں نے کیا ہے، تو اکثریت نے خودکشی کی ہے. اکثریت. پہلے سے یہ بات عرض کرنے کا ارادہ نہیں تھا اور اس کا موقع بھی نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو نام نوٹ کر کے لاتا اور بتلاتا فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے خودکشی. کیوں؟ روح بے چین تھی. تبھی تو خودکشی ہوتی ہے نا، جب روح بے چین ہوتی ہے. اور وہ موسیقی کے امام تھے اپنے اپنے زمانے میں، جن کی تھاپ پر اور جن کی آواز پر دنیا تھرکتی تھی، مجمع مچل جاتے تھے، لیکن ان کی روح کو سکون نہیں ملا. اور اللہ نے فرمایا دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. کسی ایک اللہ کو دل سے یاد کرنے والے کا نام بتلا دو جس نے حالات سے گھبرا کے خودکشی کی ہو. ایک نام، اور ایک صدی میں نہیں، 15 صدیوں میں. ایک نام بتا دو، ایک نام. کسی اللہ والے نے خودکشی کی. ہاں، اللہ کے راستے میں جان دینے والے بہت ہیں،
اللہ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ کے راستے میں جان دینا الگ ہے، خودکشی کرنا الگ ہے. تو موسیقی سے بھی سکون نہیں ملتا، شراب میں بھی سکون نہیں ملتا، دولت میں بھی سکون نہیں ہے، جھوٹی عزت اور شہرت میں بھی سکون نہیں ہے، اقتدار اور حکومت میں بھی سکون نہیں ہے. سکون کا سامان تو کچھ اور ہے. تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ شیطان کا کہنا ماننے سے دنیا میں پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ انسان بے لباس کر دیا جاتا ہے. مردوں کا بے لباس اتر جاتا ہے، عورتوں کا بے لباس اتر جاتا ہے. اس زمانے کا فیشن دیکھو، کوئی نوجوان لڑکا پینٹ پہن کر جا رہا ہو، پیچھے سے دیکھ کر لگتا ہے بس ابھی گرنے والا ہے، چاہے وہ نہ گرے، لیکن اس کو ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ گرنے والا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے لباسی کا اظہار ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے. پہننے والا کہہ رہا ہے میں شیطان کا بندہ ہوں. عورتوں کے لباس کا یہ حال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ارشاد فرمایا تھا رب کاسیات عاریات. کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، جو پوشاک کے ساتھ رہنا ہوں گی. اتنا چست لباس کہ جسم کی بناوٹ نظر آئے، اتنا ہلکا لباس کہ جسم جھلکے، اتنا کم سے کم لباس کہ جسم کا اکثر حصہ کھلا نظر آئے. یہ لباس پہن کر بھی بے لباس ہونا ہے. یہ سب اللہ کی سزا ہے. اور یہ تو سزا کا چھوٹا حصہ ہے، اصل سزا تو آخرت کی ہے. لباس اللہ کی نعمت ہے. لباس جسم کی زینت ہے، لباس جسم کی حفاظت ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. آدم کے بیٹو، ہم نے تمہیں لباس دیا ہے جس کے دو فائدے. اس آیت میں اللہ نے دو فائدے بتلائے، ایک دوسری آیت میں ایک تیسرا فائدہ بھی بتلایا. اس آیت میں بتلایا کہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ لباس کے ذریعے تمہارا جسم ڈھک جاتا ہے. جسم کے وہ حصے جن کا کھولنا اللہ کو پسند نہیں ہے، غیروں کے سامنے، نامحرموں کے سامنے، وہ جسم کا وہ حصہ ڈھکتا ہے. اور دوسرا لباس کا فائدہ ہے کہ لباس سے جسم کو خوبصورتی حاصل ہوتی ہے. ایک تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا لباس کا دوسرے موقع پر، فرمایا اور لباس کے ذریعے موسم کی شدت سے تمہاری حفاظت ہوتی ہے. کبھی لباس تمہیں دھوپ سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، کبھی لباس تم کو سردی سے بچاتا ہے. آپ کہیں گے لباس سردی سے بچاتا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لباس گرمی سے بچاتا ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات. دنیا میں جتنے گرم علاقے ہیں آپ دیکھیں، قدیم انسانی تاریخ میں ان تمام علاقوں میں آپ کو عمامے کا استعمال نظر آئے گا. ہمارے ہندوستان میں بھی عمامہ تھا. آج بھی ہمارے لیڈران جب اپنی قومی شناخت کے ساتھ اسٹیج پر آتے ہیں تو عمامہ باندھ کر آتے ہیں. عرب میں بھی عمامہ استعمال ہوتا تھا. کیوں؟ یہ دماغ کو سورج کی تیز شعاؤں سے بچاتا ہے. عمامہ اتار دینے کے نتیجے میں اور ٹوپی بھی اتار دینے کے نتیجے میں جب سر پر سورج کی شعائیں ڈائریکٹ پڑتی ہیں تو دماغ میں گرمی آتی ہے اور اس گرمی کے نتیجے روزانہ نظر آتے ہیں. اس گرمی سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں، نفسیاتی پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام فرمایا کہ دماغ کی حفاظت ہو. یہ کپڑے کی موٹی تہ اور سر کے اوپر ٹوپی، یہ دماغ کی حفاظت کے لیے. تو موسم کی شدت سے بھی لباس بچاتا ہے.
بعض مخصوص موقعوں پر جنگ میں بھی لباس حفاظت کا سامان بنتا ہے. یہ بھی قرآن پاک نے بتلایا. آج بھی فائر پروف جیکٹ استعمال کی جاتی. قدیم زمانے میں زرہیں استعمال کی جاتی تھی جن پر تلوار کا اثر نہیں ہوتا. یہ لباس کے فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتلائے. اور پھر فرمایا دیکھو یہ تو ہے ظاہر کا لباس، ایک باطنی لباس بھی ہے، وہ اس لباس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے تقوی کا لباس. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ. تقوی کا لباس سب سے اچھا لباس ہے، لیکن جو تقوی کا لباس پہنے گا وہ اپنے جسم کو کھلا نہیں رکھے گا، وہ ظاہر کا لباس بھی پہنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے لباس کا ایک بڑا فائدہ بتایا کہ لباس سے جسم ڈھکتا ہے اور لباس سے جسم کو خوبصورتی حاصل ہوتی ہے. یواری سوآتکم وریشا ولباس التقویٰ. یہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے یہ تمہارے جسم کے ان حصوں کو جن کو کھولنا اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اخلاق و مروت کے خلاف ہے، ان حصوں کو بند رکھتا ہے اور یہ تمہیں خوبصورتی عطا کرتا ہے. اور تقوی کا لباس سب سے اچھا لباس ہے. اب اس آیت کریمہ کے مضمون کو ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے کیا کہا. ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس. کیا مطلب؟ عورتوں کے ذریعے تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہوتی ہیں، تمہارے ذریعے ان کی شرمگاہیں محفوظ ہوتی ہیں. تمہارے ذریعے ان کی عزت محفوظ رہتی ہے، ان کے ذریعے تمہاری عزت محفوظ رہتی ہے. اور صرف یہیں تک معاملہ نہیں ہے، تمہارے ذریعے ان کو حسن و جمال ملتا ہے، ان کے ذریعے تم کو حسن و جمال ملتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. جس طرح لباس پہننے والے کے بغیر کسی کام کا نہیں، اور جس میں انسانی لباس کے بغیر اس قابل نہیں کہ کسی کے پاس جا سکے. اللہ کہتے ہیں عورت مرد کے بغیر نہیں، مرد عورت کے بغیر نہیں. ایسا جوڑ ہے، ایسا مضبوط رشتہ ہے. ایسا تعلق ہے جس کو توڑا نہ جا سکے، جس کو الگ نہ کیا جا سکے. کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے وجود کا ایک حصہ بنایا ہے. اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. عام طور سے دنیا میں انسانوں کی پیدائش ماں باپ کے ذریعے ہوتی ہے نا. اللہ نہ ماں کے محتاج ہے نہ باپ کے محتاج ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بغیر باپ کے پیدا کیا، اور دنیا میں کچھ لوگوں کو شبہ ہوا بغیر باپ کے نہیں بیٹا ہوتا ہے، اللہ نے کہا بغیر ماں کے بھی ہوتا ہے. یہ تو ماں سے ہوئے، بیٹا تو بغیر ماں کے بھی ہوتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. حضرت آدم کو دیکھو، حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں تم کو شبہ ہوتا ہے کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے. حضرت آدم کو دیکھو، حضرت آدم کی پیدائش میں تو تم میں سے کسی کو شبہ نہیں ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کو تو سب مانتے ہو. حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں شبہ کرنے والے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. خلقہ من تراب. اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له كن فيكون. بس حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ، تیار ہو گئے. بن جاؤ، بن گئے. زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو گئے. تو کیا اللہ کے پاس مٹی کی کمی تھی کہ ایک ہی پتلا بنانے کی مٹی تھی، دو کی نہیں تھی؟ مٹیریل کی کمی تھی، اس نے ایک ہی بنایا. اللہ چاہتے تو حضرت آدم اور حوا دونوں کو ایک ساتھ بنا دیتے، دو پتلے ایک ساتھ بنتے.
حدیث میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مٹی کا جسم بنایا اور پھر اس میں جان ڈالی. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمایا اس میں میں نے اپنی جان ڈالی. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جان اللہ کے وجود کا کوئی حصہ تھی. وہ اتنی اہم ہے اتنی قابل احترام ہے, اتنی غیر معمولی ہے, اتنی خصوصی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی طرف نسبت کی. اگرچہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن دوسری تمام مخلوقات سے وہ اس قدر اعلیٰ افضل اور برتر ہے کہ اللہ نے اس کی اپنی طرف نسبت کی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے کہا جب میں آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح ڈالوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو فوراً سجدے میں گر جانا. اللہ چاہتے تو دو مجسمے بناتے, ایک مرد کا ایک عورت کا, اور دونوں کو ایک ساتھ زندگی دیتے. ان کی آنکھ کھلتی تو ان کو دیکھتے, ان کی آنکھ کھلتی تو ان کو دیکھتے. لیکن اللہ تو کوئی پیغام دینا چاہتے تھے. اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے. اللہ دو اہم پیغام دینا چاہتے تھے. مردوں کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ عورتیں تمہارے پیر کی جوتی نہیں ہیں, عورتیں تمہارے لیے بوجھ نہیں ہیں, عورتیں تمہارے لیے مصیبت نہیں ہیں. عورتوں کے بغیر ساری دنیا کی نعمتیں تمہیں مل جائیں, راحت اور سکون کا کوئی تصور نہیں ہے. سب سے اچھی نعمتیں کہاں ہیں, دنیا میں یا جنت میں؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت دنیا سے بہتر ہے, آخرت کی ہر نعمت دنیا سے بہتر ہے, اور آخرت کی ہر نعمت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جنت میں نا. تو جنت کی کسی نعمت میں کوئی کمی تھی؟ جنت کے باغ, جنت کی نہریں, جنت کی بہاریں, جنت کے پھل, جنت کی ہوائیں, جنت کی فضائیں, اور بے حساب فرشتے تھے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھتے, بات چیت کرتے, وقت گزارتے, اللہ کی عبادت کرتے, اللہ کو یاد کرتے. لیکن ان بہاروں میں حضرت آدم کا دل نہیں لگتا تھا. دل نہیں لگتا. دل لگانے کے لیے اللہ نے یوں نہیں کیا اچھا کچھ درخت اور لگا دیتے ہیں, کچھ پھول اور کھلا دیتے ہیں. ایک نہیں 1000 درخت لگ جائے, ہزاروں پھول کھل جائیں, کمکمیں جل جائے, روشنیاں ہو جائے, مرد کا تو دل لگتا ہی نہیں ہے محترمہ کے بغیر. پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ دن تنہائی میں رکھا تاکہ نعمت کی قدر ہو. جیسے بچوں کی فوراً تھوڑی شادی ہوتی ہے, آج بالغ ہوئے کل ماں باپ شادی کر دے, کچھ دن تنہائی کے گزرتے ہیں نا تاکہ بعد میں ملنے والی نعمت کی قدر ہو. تب انہیں احساس ہو کیوں اچھا نہیں لگتا تھا, کیوں راتوں میں نیند نہیں آتی تھی, کیوں کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا, آفس میں بھی مزہ نہیں آتا تھا, کالج میں بھی مزہ نہیں آتا تھا, ادھر ادھر دیکھنے کا دل چاہتا تھا لیکن پابندی لگی ہوئی تھی, خبردار نظر اٹھانا نہیں, دیکھنا نہیں, تو دل کو سکون نہیں تھا, قرار نہیں تھا. اور آ گئی قرار والی, قرار لے کر زندگی کو قرار مل گیا. اللہ اس دور سے گزارنا چاہتے تھے سیدنا آدم علیہ السلام. اللہ آدم کے ہر بیٹے کو اس دور سے گزارتے ہیں تاکہ بعد میں ملنے والی نعمت کی قدر ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. پسلی تو دونوں طرف ہوتی ہے نا,
دائیں طرف بھی ہوتی ہے، بائیں طرف بھی ہوتی ہے. حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا بائیں پسلی سے پیدا کیا. بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، دل سے ٹچ ہوتی ہے. دائنی پسلی دل کے دوسری طرف ہوتی ہے. پتہ چلا یہ مخلوق دل کے قریب کی ہے. یہ نہ پیروں کے ٹھوکر میں رکھنے کے لیے بنی ہے، نہ سر پر چڑھانے کے لیے بنی ہے. یہ مخلوق دل میں رکھنے کے لیے بنی ہے. اس کی جگہ یہاں ہے. اور دل کو تو اللہ نے صرف اپنے لیے بنایا نا، اسی لیے اللہ کے نام کے ساتھ اس کو دل میں رکھنے کی اجازت ہے. اللہ کے نام کے بغیر اس کو دل میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی محبت اللہ کی محبت کا ایک حصہ بن کر آئے تو دل میں اس کے لیے گنجائش ہے. اور اللہ کی محبت سے جڑے بغیر آئے گی تو یہ دل میں آئے گی تو اللہ کی محبت باہر نکل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، حضرت حوا کو حضرت آدم کے وجود سے وجود بخشا. کوئی سمجھدار آدمی اپنا ہاتھ کاٹتا ہے؟ دیوانہ ہوگا بھائی کاٹے. اگر کوئی اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہو، اپنی انگلیوں کو چبا رہا ہو تو پھر اس کے دیوانے پن کے لیے کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اس کو کسی اچھے مینٹل ہاسپٹل لے جانا چاہیے، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے. کچھ مسئلہ ہے. کوئی سمجھدار آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، کوئی سمجھدار آدمی چھری لے کر اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہے، اپنے پیر کو کاٹتا ہے، اپنے آپ کو زخم لگاتا ہے. اللہ نے بتلایا عورتیں تمہارے وجود کا حصہ ہیں. اگر تم عورتوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو تو اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہو. اور کوئی سمجھدار اور عقل مند آدمی اپنے آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو. اہل کا لفظ اصل میں بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اہل کا لفظ اصل میں بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سب سے پہلے حضور کے ازواج مطہرات ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں توسع پیدا فرمایا تو دوسرے حضرات بھی آ گئے، بیٹیاں بھی آ گئی، بیٹے بھی آ گئے. بیٹے تو رہے نہیں جوانی کی عمر تک. داماد بھی آ گئے، حضرت علی بھی شامل ہیں، حضرت عثمان بھی شامل ہیں، نواسے بھی آ گئے، حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں، اور حضرت عثمان کی اولاد حضرت علی وہ بھی ہیں، اور دوسرے نواسے بھی ہیں. وہ توسع کے ساتھ سب آ گئے. اصل میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں آئے ہیں جن کو قرآن نے اہل البیت کہا ہے. یا نساء النبی کہہ کر نبی کی بیویوں سنو، تم سے اللہ تعالیٰ کچھ خاص بات کر رہے ہیں. اور یہ گفتگو جا کر مکمل ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تم نبی کی گھر والیاں ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب کے مقابلے میں سب سے اچھا ہوں. ایک اصول یاد رکھیں، ہر محبت اللہ کی محبت کے تابع ہونا چاہیے. ماں باپ کی محبت بھی، اولاد کی محبت بھی، بیویوں کی محبت بھی، شیخ کی محبت بھی، استاذ کی محبت بھی. ہر محبت اللہ کی محبت کے تابع ہونا چاہیے. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کسی سے کوئی محبت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی. بیوی سے لیکن اگر بیوی شوہر کو حکم دے، مجبور کرے کہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرو، بیوی کی بات نہیں مانی جا سکتی. اور ماں باپ کا کتنا بھی اطاعت گزار ہو، فرما بردار بیٹا ہو، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. لیکن اگر ماں اسراف کرے اپنے بیٹے سے کہ اپنی بیوی پر ظلم کرو، ماں باپ کی بات نہیں مانی جا سکتی. مانے کا تو جنت پہ جائے گا.
نہ ماں باپ کے کہنے پر کوئی بیوی پر ظلم کر سکتا ہے، نہ بیوی کے کہنے پر کوئی ماں باپ پر ظلم کر سکتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق الگ ہیں، اللہ نے مقرر فرمائے، بیوی بچوں کے حقوق الگ ہیں، اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق الگ ہیں جو اللہ نے مقرر فرمائے۔ چونکہ یہ سامنے مردوں کا مجمع ہے، اس لیے وہ گفتگو کی جا رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات مردوں کو دی ہیں، ورنہ عورتوں کو بھی مستقل ہدایات دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی عورتیں وہ ہیں جو اطاعت گزار ہوتی ہیں، جو فرما بردار ہوتی ہیں۔ فالصالحات قانتات، اللہ کی نگاہوں میں اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو کہنا مانتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، اور اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، ان کی دولت کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ عورتوں کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کے سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کیا کرو۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی بہت اچھی بیویاں، بہت اچھی مائیں، بہت اچھی بیٹیاں بن کر اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے مردوں کو بہت اچھا باپ، بہت اچھا شوہر، بہت اچھا بیٹا، بہت اچھا پڑوسی اور بہت اچھا بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تزکیہ ہے میرے دوست۔ تو مردوں اور عورتوں کے سلسلے میں خاص طور سے ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم نہیں ہوتا، ناانصافی نہیں ہوتی۔ ایک شخص 3 دن کا بھوکا ہے، اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اور آپ پابندی لگا دیں، دیکھو دائنی طرف جو کھانا ہے نا وہ مردار جانور کا ہے، خبردار اسے کھانا نہیں، اور بائیں طرف جو ہے وہ چوری کا ہے، ہے تو سبزیاں لیکن چوری کی ہیں، ان کو بھی کھانا نہیں۔ وہ بیچارہ بھوکا ہے، ارے کھانا نہیں، وہ کہے گا جو حلال ہو وہ تو لا کے دو، میرے کھانے کا انتظام تو کرو، پہلے حلال کھلاؤ پھر مجھے حرام سے روکو۔ یہ تو ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام نہیں کر رہے، پابندیاں لگا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں سے الگ فرمایا، عورتوں سے الگ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس سے ان کی زندگی پاک ہوگی، صاف ہوگی، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ آپ قرآن پاک میں اگر غور کریں گے، احادیث مبارکہ میں غور کریں گے، تو آپ کو کتاب و سنت کا ایک مزاج سمجھ میں آئے گا کہ چونکہ عموماً احکام مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہوتے ہیں، کہیں کہیں فرق ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں سربراہی مرد کو عطا کی ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ کوئی اعتراض کرے کہ صاحب مساوات ہونی چاہیے، یہ تو جمہوریت کا دور ہے، سر کو بھی نیچے فٹ کرو، یہ سر اوپر کیوں ہو گیا؟ سب برابر ہونا چاہیے، یا پیروں کو بھی اوپر لگاؤ، ایک ادھر ایک ادھر، 2 سیگے، جیسے شیطان کی 2 سیگے ہوتی ہے، نیچے سے ٹانگیں کاٹ کر کے اوپر لگاؤ، مساوات ہونی چاہیے نا، اوپر رہے تو سب اوپر رہے، نیچے رہے تو سب نیچے رہے۔ اس مساوات کا طریقہ کیا ہوگا؟ قبر کھودنے والا بھی کہے گا بھائی ایسی قبر تو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کھودی تھی، کہیں اور چلے جاؤ کسی اور قبرستان میں، ہمارے یہاں تو ڈھنگ کے مردوں کے لیے قبریں کھودی جاتی ہے۔ یہ کیسا مردہ لے کر کے آؤ جس کا پیر سر میں ہے یا جس کا سر پیر میں ہے؟ زندگی میں کہیں مساوات ممکن نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے، خام خیالی۔ دنیا میں لوگ اس زمانے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، دنیا والے ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی عملی تطبیق ممکن نہیں ہے، اور اس زمانے میں کچھ لوگ کتاب و سنت کے نام پر ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی عملی تطبیق ممکن نہیں ہے، بھٹکتے رہتے ہیں، ساری زندگی پریشان ہوتے رہتے ہیں۔
ان سے کہہ دو اچھا جو تم کہہ رہے ہو وہی کر کے دکھا دو، تو نہیں دکھا سکتے. کہیں مساوات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس کو وہ مقام دیا ہے. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے بنایا، عورتوں کو ایک کام کے لیے بنایا. دیکھو ٹرین چلتی ہے نا، ڈرائیور آگے ہوتا ہے، گارڈ پیچھے ہوتا ہے. گارڈ کہ میں بھی تو انسان ہوں، میں بھی اسی گورنمنٹ کا ملازم ہوں جس کے تم ملازم، تم سب سے آگے، میں پیچھے کو، میں بھی آگے رہوں گا. اور ڈرائیور کے تم تو آرام سے بیٹھے رہتے ہو، خالی جھنڈی دکھا دیتے ہو، خالی لائٹ دکھا دیتے ہو، مجھے گرم گرم انجن کے پاس تپنا پڑتا ہے، میں بھی پیچھے رہوں گا. تو اس مساوات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو ٹرین کھڑی رہے گی یا سارے مسافروں کو لے کر کے کسی ایسے قبرستان میں پہنچ جائے گی جہاں گنجائش ہی نہیں ہوگی اتنے لوگوں کی. تو مساوات ہوتی ہے. ڈرائیور کا کام آگے ہے، وہ آگے رہتا ہے، گارڈ کا کام پیچھے ہے، وہ پیچھے رہتا ہے. کوئی سوتا رہتا ہے، کوئی جاگتا رہتا ہے. آج کل بسیں چلتی ہیں، ایئر کنڈیشن سلیپر بسیں، سارے مسافر سو رہے ہوتے ہیں، تنہا ڈرائیور اکیلے جاگ رہا ہوتا ہے. وہ کہ میں بیوقوف ہوں، میں اکیلا جاگ رہا ہوں، میں بھی اسٹیئرنگ میں بیٹھ کر سو جاؤں گا. کیا نتیجہ نکلے گا؟ یا سب کو جگاؤ تو آئندہ اس کمپنی کا کوئی ٹکٹ لے گا؟ ہم نے سلیپر کا ٹکٹ لیا، رات بھر ہم کو جگا کر کے رکھا، آئندہ نہیں بیٹھیں گے ایسی گاڑی. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ ذمہ داری دی، عورت کو الگ ذمہ داری دی. مرد کو سربراہ بنایا، عورت کو گھر کے اعظم وزیر اعظم بنایا. جیسے کسی ادارے میں ایک صدر ہوتا ہے، ایک جنرل سیکرٹری ہوتا ہے. صدر کی حیثیت بڑی ہوتی ہے، جنرل سیکرٹری کا کام زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کی حیثیت بڑی بنائی، عورت کا کام زیادہ ہے. اور چونکہ عورت کا بہت اہم کام ہے، اس کے لیے اس کو بہت سنجیدہ ماحول چاہیے، بہت محفوظ ماحول چاہیے. تو اللہ نے کہا اس کو 4 دیواری کے اندر رکھو، باہر کی ساری ذمہ داری مرد کی. اگر عہدہ بڑا دیا ہے تو بوجھ بھی زیادہ ڈالا ہے، کام اس کا زیادہ ہے، بوجھ اس پر زیادہ ہے. مرد کا کام کم ہوتا ہے گھر میں، عورت کا کام زیادہ ہوتا ہے. نسلوں کو تیار کرنا عورت کا کام ہے، کما کر لانا مرد کا کام ہے، مرد کا بوجھ بھی زیادہ ہے. اس لیے عموماً قرآن پاک میں جب احکام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مخاطب بناتے ہیں مردوں کو، اور شامل ہوتے ہیں دونوں، مرد بھی عورتیں بھی. مردوں سے فرمایا اقیموا الصلاۃ. اقیموا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وہ لفظ جس کے ذریعے سامنے موجود کچھ مردوں کو مخاطب بنایا جائے اس کو کہتے ہیں جمع مذکر حاضر. مردوں سے کہا جا رہا ہے اقیموا الصلاۃ. صرف ایک جگہ قرآن پاک میں ہم کو ایک لفظ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے ایک مخصوص وقت میں ارشاد فرمایا تھا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ ان کے لیے خصوصی ہدایات ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ کرنا چاہیے. ورنہ اصل نماز پڑھنے کا جو حکم نازل ہوا ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ نازل ہوا ہے جو صرف مردوں کے لیے. اصل زکات دینے کا جو حکم نازل ہوا وہ ان الفاظ کے ساتھ نازل ہوا جو صرف مردوں کے لیے، اور اس میں شامل عورتیں بھی ہیں. روزہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اے ایمان لانے والے مردوں، کتب علیکم الصیام، تم کیا ہے. اگر یہی بات عورتوں سے کہی جاتی تو کہا جاتا کتب علیکم الصیام، لیکن اللہ فرما رہے کتب علیکم الصیام، مردوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. لیکن یہ فرضیت صرف مردوں کے لیے تو نہیں، عورتوں کے لیے نا، دونوں کے لیے. ایسا نہیں ہوا
کہ نماز کی فرضیت کے لیے ایک آیت مردوں کے لیے الگ اترتی، ایک آیت عورتوں کے لیے الگ اترتی، روزے کی فرضیت کے لیے ایک آیت مردوں کے لیے الگ اترتی، عورتوں کے لیے الگ اترتی، حج کی فرضیت کے لیے ایک آیت عورتوں کے لیے الگ اترتی، مردوں کے لیے الگ اترتی۔ حج کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سارے الفاظ مردوں کے لیے، لیکن عورتوں پر بھی حج فرض ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، تو اس پر اکتفا نہیں کیا کہ صرف مردوں کو حکم دے دیتے اور عورتوں کو اس میں شامل کر دیتے۔ اس زمانے کی پڑھی لکھی عورتیں کہتی ہمارے لیے تو حکم آیا ہی نہیں ہے، مرد پردہ کریں، مرد اپنی نگاہیں نیچی کریں، ہم جس کو چاہے دیکھتے بھی نہیں۔ اور یہی سمجھتی ہیں عورتوں کے لیے تھوڑی ہے نگاہوں کا حکم، عورتیں دیکھتی رہیں، مرد نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں جو چاہیں کریں، بے پردہ پھرتی رہیں۔ ایک مرتبہ جب ملک میں عورتوں کے ساتھ جرائم بہت بڑھ گئے تو بیچارہ ایک راجدھانی دہلی کا کمشنر تھا، پتہ نہیں اسے کس باولے کتے نے کاٹ لیا تھا، اس نے کہہ دیا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ ذرا ڈھنگ کا لباس پہنا کریں، ساری عورتیں اس کے خلاف ہو گئی، ہم پر کیسی پابندی، ہم جو چاہے کریں۔ سبحان اللہ، کھانا کھلا رکھو، پابندیاں مکھیوں پر لگو، کھانے کو ڈھک کے نہیں رکھیں، ساری پابندیاں مکھیوں پر لگو۔ تو کوئی لگا پایا آج تک مکھیوں پر لگو؟ سارے جتن کے باوجود آج تک کوئی کھانے کو بچا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، پڑھ لکھ کر نادان دجال آخر زمانے کی عورتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پیچھے چلنے والوں میں سب سے بڑی تعداد عورتوں کی ہوگی، اور مردوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی جو بغیر نکاح کے پیدا ہوں گے۔ ہاں، میں نے بہت مہذب لفظ استعمال کیا ہے، آپ اپنی اپنی زبان میں ترجمہ کر لیجیے گا کہ بغیر نکاح کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ ہاں، اچھا نہیں لگتا روزمرہ استعمال ہونے والے الفاظ کو مہذب اور دینی مجلسوں میں استعمال کرتے ہوئے، اس لیے ایسی مجلسوں میں تو کہ نہ یہی بہتر ہے، اشارے کی زبان ہی اچھی لگتی ہے۔ اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ نکاح کا ادارہ ہی ختم کر دیا جائے۔ پتہ ہے ہمارے ملک میں طلاق کو مشکل بنانے کی کوششیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ لوگ نکاح کرنا چھوڑ دیں۔ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اب غض الحلال ہے۔ حلال چیزوں میں جو چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، لیکن ایمرجنسی ایگزٹ تو ہونی چاہیے نا۔ اگر کسی جہاز پر آپ سوار ہو اور وہاں اعلان کر دیا جائے اس میں کوئی ایمرجنسی ڈور نہیں ہے، اللہ کرے کہ آپ خیر و عافیت سے اپنی منزل پر پہنچے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو کلمہ ابھی سے پڑھ لیں، تو آپ بیٹھیں گے اتر جائیں گے؟ آپ ایسی ایئر لائن سے کبھی ٹکٹ نہیں لیں گے۔ وہاں تو بیٹھتے ہی ایئر ہوسٹس سب سے پہلے ڈراتی ہے۔ ہاں، آپ کے اس فلائٹ میں 8 ایمرجنسی ڈور ہیں، 4 آپ کے آگے ہیں، 4 آپ کے پیچھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے بالکل پیچھے ہو، دیکھ لیجئے گا، اور اگر لائٹیں بند ہو جائیں گی تو نیچے فرش پر لگی ہوئی لائٹیں آپ کو راستہ بتلائیں گی، اور ایسا ہو آدمی پہلی مرتبہ جو بٹتا ہو تو گھبرا جاتا ہے، کہاں لے جا رہا ہے مجھے، منزل پہ لے جا رہا ہے یا قبرستان لے جا رہا ہے؟ اور یہ سارا انتظام کیوں ہوتا ہے؟ زندگی بچانے کے لیے، زندگی ختم کرنے کے لیے نہیں، زندگی بچانے کے لیے۔ جس طرح زندگی بچانے کے لیے ایمرجنسی ایگزٹ ضروری ہے، اسی طرح گھروں کو بچانے کے لیے بھی ایمرجنسی ایگزٹ ضروری ہے۔ اس ایمرجنسی ایگزٹ کا نام ہے طلاق۔ اس پر جو پابندیاں لگائی جائیں، کبھی موقع ہوا انشاءاللہ تو اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، یہ تفصیل کا موقع نہیں۔ اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تاکہ نکاح مشکل ہو جائے، لوگ سوچیں کہ جھنجٹ میں پڑ گئے۔
ہمارے یہاں برادران وطن میں اور آگے چلے جن کی اصل نقل کی جا رہی ہے، اہل مغرب کی نقل کی جا رہی ہے، جہاں سورج بھی جا کر ڈوب جاتا ہے، ساری انسانیت وہاں ڈوبنے کے لیے دوڑ لگا رہی ہے، جن کی نقل کی جا رہی ہے ان کے ہاں طلاق اتنا مشکل عمل ہے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی ناچاکی ہو گئی، آپس میں اختلاف ہو گیا، تو الگ ہوتے ہوتے عدالتی کارروائیوں میں 8-10 سال گزر جاتے ہیں۔ 8-10 سال میں تو ایک عورت کی پوری جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شادی ہی نہیں کرتے، بس کسی راستے میں ملاقات ہو گئی، دوستی ہو گئی، ساتھ میں رہنے لگے، کبھی 1 ہفتے میں الگ ہو گئے، کبھی 8-10 سال میں الگ ہو گئے، کبھی 20-25 سال ساتھ رہ گئے، بچے جوان ہوئے پھر الگ ہو گئے، جب دل چاہا ذرا ناگواری ہوئی، بیگ اٹھایا، اچھا ہم چلتے ہیں، شام میں واپس نہیں آئیں گے، السلام علیکم، ختم۔ کیوں ہو رہا ہے؟ طلاق مشکل ہے، اس لیے نکاح مشکل ہے، اور یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ بغیر نکاح والی اولادیں زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔ دجال کی امت تیار کی جا رہی ہے اس زمین کے اوپر۔ امت مسلمہ ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اس امت کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن چاہے ہم ختم ہو جائیں، ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی اللہ ہماری جان کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری جان سے اور ہمارے مال سے زیادہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت۔ تو بات یاد کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آخر دور میں دجالی فتنوں کے نتیجے میں پڑھی لکھی عورتیں کہیں گی ہمیں کہاں حکم دیا گیا پردہ کرنے کا، ہمیں کہاں حکم دیا گیا نگاہیں جھکانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم 2 مرتبہ نازل فرمایا۔ یہ قرآن کے عمومی مزاج کے خلاف ہے، ایک ہی حکم 2 مرتبہ نازل ہو، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ۔ 2 مرتبہ اللہ نے نازل فرمایا۔ اللہ کا کوئی کام حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها، اور اپنی خوبصورتی کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا کریں، ہاں جو خود کو خود ظاہر ہو جائے، جس کا چھپانا ممکن ہی نہ ہو، وہ معاف ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا اس کے معنی سمجھ لیے، پتہ ہے وہ کون سی خوبصورتی ہے جس کا چھپانا ممکن نہیں۔ عورت کا وجود اللہ نے ایسا بنایا ہے، اللہ نے عورت کو ایسا حسین بنایا، اس قدر حسن کا مجسمہ بنایا، اس نے اتنی کشش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر کہ جو چیز عورت سے جڑ جاتی ہے اس میں بھی کشش آ جاتی ہے، عورت کی چال میں بھی کشش۔ حتیٰ کہ اگر عورت نے کوئی زیور پہنا ہے اور وہ پہن کر جا رہی ہے اور اس زیور کے اندر آواز ہے تو اس آواز میں بھی کشش ہو جاتی ہے۔ مرد کی چپل کی آواز میں کشش نہیں ہوتی، اسے کوئی سننا پسند نہیں کرتا، لیکن عورت کے زیور کی جھنکار میں کشش ہوتی۔ آوازیں ہی تو ہے نا، 2 الگ الگ آوازیں ہیں، لیکن اس آواز کا تعلق مرد سے، اس آواز کا تعلق عورت سے۔ اس لیے عورت اپنے جسم کو چھپانے کے لیے جو برقع پہنے گی، جو چادر اوڑھے گی، چاہے وہ جتنی سادی ہو اس کے اندر بھی کشش ہوگی، لیکن اس کو چھپانے کے لیے دوسری چادر ڈالے گی، اس میں بھی کشش ہوگی، اس کو چھپانے کے لیے تیسری چادر ڈالے گی، اس میں بھی کشش ہوگی۔ یہ ہے الا ما ظہر منها، وہ کشش کا حصہ جو خود بخود ظاہر ہو، جس کا چھپانا ممکن نہ ہو، وہ معاف ہے۔ جسم کو کھولنا معاف نہیں ہے، کسی نامحرم کے سامنے بے لباس ہونا معاف نہیں ہے۔ اور پھر ترتیب کیا بتلائی اللہ تعالیٰ نے؟ شرمگاہ کی حفاظت موقوف ہے نگاہ کی حفاظت پر۔
اس زمانے میں شیطان زنا کرانے کے لیے پہلے بدنگاہی کراتا ہے. موبائلوں پر کیا آتا ہے؟ بدنگاہی کا سامان نا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. اور جو بدنگاہی میں مبتلا ہو گیا وہ اپنے کو زنا سے نہیں بچا سکتا، چاہے عملاً اس کو زنا کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن اس کے دل میں زنا کی حسرت ضرور پیدا ہوگی، زنا کی خواہش ضرور پیدا ہوگی. اس کا دل چاہے گا مجھے موقع ملے تو میں یہ گناہ کر دوں. نہیں موقع ملا، اس کی قسمت. لیکن یہ جو خیالات اندر اندر پکتے ہیں، یہ جو ارادہ پختہ ہوتا ہے، اللہ کیا تو اس ارادے پر پکڑ ہوگی نا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات پک رہے ہیں تم انہیں ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، اللہ ان سب کا تم سے حساب لے گا. عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے سالے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے بھائی تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑا احترام فرماتے تھے. ایک مرتبہ مکی زندگی میں وہ تشریف لائے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کچھ سرداروں سے گفتگو فرما رہے تھے. وہ تو بیچارے نابینا تھے، انہیں معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے آ کر کے حضور کو سلام کیا اور چاہا کہ حضور میری طرف متوجہ ہو جائے. حضور چاہتے تھے یہ تھوڑی دیر خاموش رہیں. ویسے مجلس کا ادب یہ ہے کہ جو مجلس کا بڑا ہو اس کی موجودگی میں جب تک کسی سے کوئی مشورہ نہ کیا جائے، کوئی بات پوچھی نہ جائے، ہر ایک خاموش رہے. از خود بولنے کی اور از خود مشورہ دینے کی کوئی گنجائش نہیں، بالکل خاموش ہے. لیکن یہ بیچارے نابینا تھے، یہ سمجھے کہ حضور کے پاس اور کوئی نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایک مجلس ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا نہیں سکتے تھے کہ میرے سامنے ابو جہل بیٹھے ہیں، فلاں بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، فلاں فلاں بیٹھا ہے، تم تھوڑی دیر خاموش رہو. اب حضور چاہتے تھے میں خاموش رہوں گا تو یہ خاموش ہو جائیں گے، اور وہ بیچارے ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ کہاں خاموش رہتے. انہوں نے بار بار کہا علمنی مما علمک اللہ یا رسول اللہ، حضور میں آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں. سادہ سا ترجمہ ہے اس کا، علماء غور کریں اس جملے کا سادہ سا ترجمہ ہے، حضور میں آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اچھا ایک اندھا آ گیا تو اتنی ناگواری. یہ تو بیچارہ سچی طلب کے ساتھ آیا ہے، اور یہ نالائق جن کی طرف آپ متوجہ ہے یہ تو سننے والے بھی نہیں. اصل میں اس میں عتاب حضور پر نہیں ہے، عتاب ان نالائقوں پر ہے کہ دیکھو وہ اندھا تم سے اچھا ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے محبوب تم سے گفتگو کرے. وہ اس قابل ہے جو سچی طلب کے ساتھ آیا، جس کو تم اس کے نابینا ہونے کی وجہ سے معمولی سمجھتے ہو، وہ اس قابل ہے کہ حضور اس کی طرف توجہ فرمائے. مفسرین کہتے ہیں جو گہری نظر رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اصل عتاب مکے کے سرداروں پر ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، گھر میں عورتیں غور کریں، بہو کو ڈانٹنا ہوتا ہے تو بیٹی کو سناتی ہے. معلوم ہے بہو جھگڑا کرے گی تو سناتی ہے بیٹی کو، اور سنانا ہوتا ہے بہو کو. بالکل اسی طرح سے سنا رہے ہیں اپنے محبوب کو، سنانا ہے ان ڈالے. لیکن چونکہ ان کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی تو جب بھی آیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں اکثر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے مرحبا بالذی عاتبنی فیہ ربی، آؤ آؤ تمہاری ہی وجہ سے تو اللہ میاں نے مجھے ڈانٹا تھا، آؤ آؤ تمہاری ہی وجہ سے تو مجھ پر ڈانٹ پڑی تھی، آ جاؤ آ جاؤ. تو یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بھی تھے. ایک بات بہت چلتی ہے عوام میں جس کی کوئی علمی اصل نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے مشہور ہو گئے. کہتے ہیں ایک دن حضرت بلال فجر کی اذان دینا بھول گئے تو سورج بھی انتظار میں رکا رہا کہ حضرت بلال اذان دیں گے تو میں نکلوں گا. حضرت بلال فجر کی اذان دیتے ہی نہیں تھے، حضرت بلال فجر کے مؤذن تھے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فجر کے مؤذن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، حضرت بلال تہجد کے مؤذن تھے.
2 اذانیں ہوتی تھی، آج بھی حرمین میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک تہجد کی اذان ہوتی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں صحابہ کرام سے فرمایا تھا بلال کی آواز سنو تو کھایا پیا کرو، عبداللہ ابن ام مکتوم کی آواز آئے تو بند کر دیا کرو. وہ فجر کی اذان دیتے ہیں، وہ تہجد کی اذان دیتے ہیں. اسی لیے میرے دوستو ہر سنی سنائی بات کو نقل نہیں کرنا چاہیے اور ہر پوسٹ کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. آج کل تو لکھا ہوتا ہے نا پڑھنے سے پہلے بھیج دو، تمہارے فون بک پہ جتنے نمبر ہیں سب کو بھیج دو. اور اس عاجز کا طریقہ یہ ہے جس میں لکھا ہو بھیج دو، پہلے اس کو ڈیلیٹ کر دو، اس کو ختم کرو. ہم غور کریں گے یہ بھیجنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اور 100 میں کوئی 1-2 پوسٹیں ہوتی ہیں. ہمارے احباب جانتے ہیں کتنی پوسٹیں میں آگے بڑھاتا ہوں اور کتنی ایسی ہیں کہ پھر ان کو بیٹھ کے ٹھیک کرنا پڑتا ہے، درست کرنا پڑتا ہے. اگر کہیں عربی سے ترجمہ ہوا تو بہت غور کر کے اس ترجمے کو ٹھیک کر کے زبان کو درست کر کے تب آگے بڑھایا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لا رہے تھے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی 2 بیویاں موجود تھیں. حضور نے فرمایا تم لوگ اندر چلے جاؤ پردے میں. عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں، تم لوگ اندر چلیے. انہوں نے عرض کیا حضور وہ تو اندھے ہیں. فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو. سنیں عورتیں غور سے. حضور کی بیویوں نے کہا ان سے زیادہ پاکیزہ کسی کی نظر ہو سکتی جن کی پروردگار عالم نے عرش سے مہر لگا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ نبی کی بیویوں تمہارے اندر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی. اللہ نے تم کو دھو کر کے پاک و صاف کر دیا ہے. ان کی طہارت پر تو قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے اپنی مہر لگا دی. ان سے کہا جا رہا ہے تم اندر چلی جاؤ، تم تو اندھی نہیں ہو. اس لیے خوب یاد رکھو جس طرح مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھیں، عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو دیکھیں. مردوں کے لیے جس طرح جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کی تصویریں دیکھیں، عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم مردوں کی تصویریں دیکھیں. اور دونوں کے لیے فرمایا تھا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اس سے شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اس سے ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. یعنی مردوں کے لیے بھی زنا سے بچنے کا راستہ نگاہوں کی حفاظت ہے، عورتوں کے لیے بھی زنا سے بچنے کا راستہ نگاہوں کی حفاظت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نگاہوں پر پٹی باندھ لی جائے باقی سب کچھ ہوتا رہے. نہیں، ہر چیز اصل اس سے بچ رہے، اس کی خاطر اس سے بچ رہے. تو اللہ تعالیٰ کے ظلم نہیں ہوتا، نا انصافی نہیں ہوتی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اندر شدید ترین تقاضے پیدا کیے ہیں، اور یہ تقاضے ایسے ہیں جن پر دنیا کی بہار موقوف ہے. انہیں تقاضوں کے ساتھ نسل انسانی کا بقا جڑا ہوا ہے. آپ سوچیں اگر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک نسل پیدا کر دی جاتی اور پھر سب وہ مر کر ختم ہو جاتے تو آج دنیا میں یہ کہنے والا بھی کوئی نہ بچا ہوتا کہ اس دنیا میں کبھی انسان رہتے تھے، اس دنیا میں کبھی ڈائناسور رہتے تھے. یہ کہنے والے تو ہیں. اس دنیا میں بہت بڑے بڑے درخت ہوتے تھے، یہ کہنے والے تو ہیں. لیکن اس دنیا میں کبھی انسان رہتے تھے، یہ کہنے والا کوئی انسان بچا ہوتا. یہ جو دنیا کی بہار ہے نا، ایک نسل کے جانے سے پہلے دوسری نسل آ جاتی ہے. خلا نہیں ہوتا اس دنیا میں. جتنے جاتے ہیں اتنے آتے ہیں، جتنے جاتے ہیں اتنے آتے ہیں. روزانہ جا رہے ہیں، روزانہ آ رہے ہیں. اس کا تعلق اسی شدید ترین خواہش سے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دل میں بھی رکھی ہے اور عورتوں کے دل میں بھی رکھی ہے. اور اسی خواہش کے غلط استعمال کا نام ہے بدنگاہی اور زنا. تو پھر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس کا صحیح انتظام فرمایا. اس انتظام کا نام ہے نکاح. اور بڑی عجیب بات ہے،
نکاح کے بعد ہو یا نکاح کے بغیر یوں ہی دوستی سے ہو، عمل تو ایک ہی ہوتا ہے نا، اور اس عمل کے نتیجے میں جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. لیکن یہ صرف شریعت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا عملی تجربہ بھی ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ نکاح کے ذریعے دنیا آباد ہوتی ہے، زنا کے ذریعے دنیا برباد ہوتی ہے. جہاں زنا ہوتا ہے وہاں اموات کی کثرت ہوتی ہے، وہاں قتل کی کثرت ہوتی ہے. دیکھ لو جن ملکوں میں زنا عام ہے، ایسی ایسی بیماریاں ہیں، اور اب تو وہاں سے یہاں بھی چلی آ رہی ہیں. بڑا شوق ہو گیا نا ساری دنیا کو ان کی نقل کرنے کا، تو پھر ساری دنیا انہی کی طرح تڑپ تڑپ کر اور گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. ایسی ایسی بیماریاں جن کا پہلے زمانے میں لوگوں نے نام بھی نہیں سنا تھا. اور قتل کس قدر عام ہے، اللہ کی پناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں زنا عام ہوگا وہاں موت عام ہوگی، قتل عام ہوگا. قرآن پاک میں جب دو مضامین کو جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے تو ان میں معنوی طور پر بہت گہرا ربط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زنا اور قتل کو جوڑ کر بیان کیا. ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا، لوگوں زنا کے مردوں سے کہا جا رہا ہے زنا کے قریب بھی بچ جانا. بدنگاہی کرنا، چیٹنگ کرنا، مس کال کرنا، کسی سے بات کرنا، کسی کو پیغام دینا، یہ سب زنا سے قریب جانا ہے. یہ سب زنا کے راستے ان سے روکا جا رہا ہے. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. انه كان فاحشا، یہ بہت گندا کام ہے. وساء سبیلا، برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور ناحق کسی کی جان بھی نہ لینا. تو زنا اور قتل دونوں کو جوڑ کر بیان کیا گیا. نکاح آباد ہوتی ہے، زنا کے ذریعے نسلیں برباد ہوتی ہیں. تو نکاح اللہ کا قیمتی تحفہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اور اللہ نے یہ نہیں چاہتے نکاح تو ہو گیا، ہاں مرد صاحب مشرق میں، محترمہ مغرب میں، صرف وہ فون پر بات ہوتی ہے، کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے. نہیں، جس طرح جسم اور لباس ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اللہ کو پسند یہ ہے جہاں تک ہو سکے ساتھ ساتھ رہیں. جیسے لباس الگ نہیں ہوتا ایسے ساتھ ساتھ رہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قانون بنا دیا تھا، جو سپاہی جنگ کے لیے جائیں، جو میدان جہاد پر جائیں، ان کو بھی حکومت کی طرف سے 4 مہینے میں چھٹی دی جائے. 4 مہینے سے زیادہ وہ گھر سے باہر نہ رہیں. 4 مہینے میں آئے، کچھ دن اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں، اس کے بعد واپس جائیں، تاکہ عزتیں محفوظ رہیں. جس طرح کھانے کا ایک وقت ہوتا ہے نا، ناشتہ کرنے کے بعد اتنے گھنٹے کے بعد دوبارہ کھانا چاہیے. ہر وقت کھاتے رہنا بھی اچھا نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ فاقے کرنا بھی اچھا نہیں ہے. تو ایک وقفہ مقرر ہے، اتنی دیر کے بعد کھانا چاہیے، اتنی دیر کے بعد ڈنر چاہیے، اتنی دیر کے بعد لنچ چاہیے، اتنی دیر کے بعد ناشتہ چاہیے، بریک فاسٹ چاہیے. بالکل اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقت مقرر فرما دیا تھا، اتنے دنوں کے بعد میاں بیوی کی ملاقات ہونی چاہیے. یہ ان لوگوں کے لیے جو باہر رہتے، جو گھر میں رہتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت نہیں ہے. جو باہر رہتے ہیں اس سے زیادہ ان کو دور نہیں رہنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے ارشاد فرمایا الا یا معشر الشباب، نوجوانوں ذرا توجہ سے سنو. دیکھو تم سے ایک بات کہی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو. عربی زبان میں الا کا لفظ ایسی موقع پر استعمال ہوتا ہے. نوجوانوں تم سے خاص بات کہی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے پاس خرچ کی گنجائش ہے اسے نکاح میں دیر نہیں کرنا چاہیے، نکاح جلدی کر لینی چاہیے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے نظر جھکانا آسان ہوتا ہے، شرمگاہ کو بچانا آسان. ظلم نہیں ہے اللہ کے یہاں، زیادتی نہیں ہے، نا انصافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا انصاف ہے. اللہ نے ایک ذریعہ عطا فرمایا، یہ حلال ہے، یہ لو اور حرام سے بچو.
یہ حلال کھانا ہے اسے کھاؤ اور حرام سے بچو، یہ حلال مشروب ہے اسے پیو اور حرام سے بچو، یہ حلال طریقہ ہے تمہارے اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کا، اس کو اختیار کرو اور حرام سے بچو۔ تو اللہ تعالی ہمارے ماحول کو پاکیزہ بناتے ہیں، ہمارے اخلاق کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ میرے دوستو، میں اس وقت اخیر میں چند جملے اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، اپنی بیٹیوں سے بھی کہوں گا، کیونکہ الحمدللہ وہ بھی ایک بڑی تعداد میں یہاں مجلس میں آتی ہیں، اور ان کا بھی حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وہ پیغام کا وہ حصہ جو ان کے لیے آیا ہے وہ ان تک بھی پہنچے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان نے تم کو حقوق بہت یاد کرائے، میرا یہ حق، میرا یہ حق، میرا یہ حق۔ ہاں حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ دیکھو جیسے تمہاری بیویوں کے فرائض ہیں، جیسے تمہاری بیویوں کی ذمہ داریاں ہیں، ایسی ہی ان کے حقوق بھی ہیں۔ جس طرح تم اپنے حقوق ان سے پورے کراتے ہو، انصاف کے ساتھ ان کے حقوق بھی پورے کیا کرو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو یاد دلاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حضور ہر ایک کو فرائض یاد دلاتے تھے۔ کہ مردوں سے حضور نے کہا ہو تمہارا یہ حق ہے، تمہارا یہ حق ہے، تمہارا یہ حق ہے تمہاری بیویوں پر، مردوں کو ان کے فرائض یاد دلائے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ جب مرد اپنے فرائض ادا کریں گے تو عورتوں کے حقوق خود بخود حاصل ہو جائیں گے نا۔ جو مردوں کے فرائض ہیں وہی تو عورتوں کے حقوق ہیں۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان کے حقوق سکھائے ہوں، تمہارا یہ حق ہے، تمہارا یہ حق ہے شوہروں پر۔ وہ مردوں کو سکھایا، عورتوں سے کہا تمہارا یہ فرض ہے، تمہارا یہ فرض ہے، گھر کی حفاظت کرنا، عزت کی حفاظت کرنا، اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دینا، اس کی خدمت کرنا، اس کی خوشیوں کو پورا کرنا۔ عورتوں کو ان کے فرائض یاد دلائے، مردوں کو ان کے فرائض یاد دلائے، اور فرمایا فرائض ادا کرو، تمہارے حقوق کی وصولیابی میں کچھ کمی ہو جائے تو اللہ کے واسطے اس کو برداشت کر لو، اس کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ یہ ہے اچھی زندگی کا فارمولہ۔ اور اس زمانے میں زندگیاں کیوں برباد ہو رہی ہیں؟ عورتوں کو ان کے حقوق یاد دلائے جا رہے ہیں، مردوں کو ان کے حقوق یاد دلائے جا رہے ہیں۔ ہاں، کمیونزم کیوں ناکام ہوا دنیا میں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف غریبوں کو ان کے حقوق یاد دلائے، فرائض یاد نہیں دلائے۔ جو ان کو یاد دلائے جا رہے تھے، اگر وہ مالداروں کو یاد دلائے جاتے اور غریبوں کو ان کے فرائض یاد دلائے جاتے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرایا تھا، تو خوبصورت سماج بنتا۔ بیٹیوں اور بہنوں، اپنے فرائض کو یاد کرو، اپنی ذمہ داری کو یاد کرو، اپنے بچوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے ساس سسر کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بزرگوں کی اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرو۔ اللہ تم کو تمہارے گھروں کے اندر سروں کا تاج بنائیں گے۔ کچھ تکلیف ہو تو اللہ کے لیے اس کو برداشت کرو۔ اس دنیا میں کوئی شہزادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ سے بڑی کوئی نہیں پیدا ہوئی۔ اس زمین پر اگر کسی کو حق ہے تو وہ سیدہ فاطمہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں ہیں، وہ ہیں اصل میں شہزادیاں۔ اس کائنات کے شاہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بلند مقام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن رحمت دو عالم کی شہزادی اپنے شوہر کے کہنے پر، دیکھو یہ ہوتا ہے خوبصورت گھر میں غربت ہے، حضرت علی مزدوری کرتے ہیں، حضرت فاطمہ گھر کا سارا کام کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے ایک دن بھی شکایت نہیں کی، کام کرتے کرتے ہاتھوں میں
آج تک ایک نوکرانی بھی لا کر تم نے نہیں رکھی، ایک تیر توفیق نہیں ہوئی تمہیں، بڑے اللہ اللہ کرنے والے آئے، جب دیکھو نیت مان کے کھڑے ہو جاتے ہو، جب دیکھو مسلح پر کھڑے ہوئے ہیں، بہت نیک بنتے ہیں، گھر کی تو کوئی فکر نہیں ہے. نہیں، حضرت علی فرما رہے ہیں فاطمہ سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں، دل تو چاہتا ہے میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں، لیکن باہر کے بھی تو کام ہے، باہر نہیں جاؤں گا تو بچوں کی بھی تو ضرورتیں ہیں، اللہ نے روزی کمانا فرض کیا ہے فاطمہ، میں تو باہر چلا جاتا ہوں لیکن تمہارے ہاتھ دیکھ کر ترس آتا ہے، تمہاری تکلیف دیکھ کر ترس آتا ہے. فاطمہ میری تو کہنے کی ہمت نہیں پڑتی، تمہارے ابا کے پاس بہت سے خادم اور خادمائیں آئے ہیں، فاطمہ اللہ کے واسطے چلی جاؤ، ایک خادمہ مانگ لو ابا حضور سے. حضور کے پاس یہ نعمتیں آتی رہتی تھی اور حضور تقسیم فرماتے تھے. حضرت فاطمہ پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا جب حضرت فاطمہ پہنچتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے، میری بیٹی آئی ہے. اس طرح بیٹیوں کا استقبال ہوتا تھا ایمان والے گھروں میں، کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. اور حضور کی بیویوں کو برا نہیں لگتا تھا، ہاں بڑی پیاری بیٹی ہے، وہ بھی ایسی قدر کرتی تھی، اللہ کے رسول کی بیٹی ہے. حضرت فاطمہ کہتی میری تو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، بس تھوڑی دیر بیٹھی چلی گئی. بعد میں حضور تشریف لائے، فاطمہ تم آئی تھی لیکن تم نے کچھ کہا نہیں تھا، کوئی کام تھا، کسی ضرورت سے آئی؟ انہوں نے کہا ہاں حضور خود تو آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، علی نے مجھ سے بار بار کہا تھا، میری تکلیفیں دیکھ کر، میرا تکان دیکھ کر میں اس لیے آئی تھی کہ آپ سے کہوں کہ کوئی خادمہ دے دیجیے مجھے. جو باندیاں آتی تھی، غلام آتے تھے جن کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خادمہ نہیں دیا، حضور دوسروں کو دیتے تھے، لیکن اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا فاطمہ اس سے اچھی چیز بتلا دو تمہارا دن بھر کا تکان اتر جایا کرے. ایسے کیا حضور بتلا دیں؟ بس وہی بتلا دیں. عجیب مزاج کا صحابہ تھا، عجیب. ایک صحابی تھے ان کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، گر جاتے تھے. حضور کے پاس آئے دعا کر دیجئے میری بیماری ختم ہو جائے. حضور نے فرمایا کہو تو دعا کر دوں کہ بیماری ختم ہو جائے، اور کہو تو بیماری کے لیے دعا نہ کروں، یہ دعا کر دوں کہ اللہ تم کو جنتی بنا دے. حضور مجھے بیماری منظور ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مجھے جنتی بنا دے. کیا تربیت فرمائی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون برابری کر سکتا ہے ان صحابہ کرام؟ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ خادمہ دینے کے بجائے ایک ایسا عمل بتلا دو جس سے تمہارا دن بھر کا تکان اتر جایا کرے. حضرت فاطمہ نے عرض کیا ابا جان عمل بتلا دیجیے. فرمایا فاطمہ رات میں سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، سارا تکان اتر جائے گا، سکون کی نیند آئے گی. میری بہنوں اور بیٹیوں، گھروں کا کام تمہاری عزت ہے، گھر والوں کی اور گھر کے بڑوں کی خدمت تمہاری جنت ہے. اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ شوہر کی نظر کہیں اور نہ پڑنے پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیویوں کو اس کا حکم دیا اپنے شوہروں کو بد چلنی سے بچانے کے لیے نہایا کرو، دھویا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو، اچھی خوشبو لگایا کرو. ایسی خوشبو نہیں جو باہر نامحرموں کے پاس پہنچے، اپنے شوہروں کے لیے. اور شوہروں سے فرمایا اپنی بیویوں کو بد چلنی سے بچانے کے لیے صاف ستھرے رہا کرو، میلے کچیلے نہ رہا کرو. ہم تو اللہ والے بن گئے، ہم تو بہت ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اب کیا کریں گے نہا کے، کیا کریں گے دھو کے، اور کس کو دکھانے جانا ہے؟ ارے کسی کو نہیں، اپنی بیوی کی خاطر
مراتب نہایا دھویا کرو. اور بیویوں سے کہا جا رہا ہے, عورتوں کا حال یہ ہے کسی فنکشن میں جانا ہو, کسی شادی میں جانا ہو تو ایسا لگتا ہے آج شادی ہوئی ہے, اور اپنے شوہر کے لیے تو کوئی پرواہ نہیں, گندی سندی بنتی رہتی. شوہر جب گھر میں آتا ہے گھر کا کام کاج کر کے بالکل گندے سندے کپڑے نہیں. پسندیدہ عمل یہ ہے اس کے آنے سے پہلے نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کے صاف ستھرے اچھی سی پیاری سی پرکشش خوشبو لگا کر کے, اور پھر اس کے آتے وقت میں مسکرا کر اس کا استقبال کرو, تاکہ دنیا کی کسی عورت کی طرف کبھی اس کی نظر نہ اٹھنے پائے. ہر وقت دل تمہاری طرف متوجہ رہے, اور پاکیزہ دل تمہارے ذریعے سے ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے. تو اپنے شوہروں کی خدمت کرو, ان کا پسندیدہ کھانا پکانا یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک حصہ ہے. ان کے لیے نہانا دھونا صاف ستھری رہنا یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک حصہ ہے. ان کا کہنا ماننا ان کی خدمت کرنا یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک حصہ ہے. اور شوہروں سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم اپنی بیویوں کا دل خوش کرو اللہ کو خوش کرو گے. اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرو. اس زمانے میں بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ کثرت سے طلاقوں کے جب اسباب پر غور کیا تو پتہ چلا بہت ساری عورتوں نے اپنے شوہروں سے تعلق اس لیے ختم کر لیا اور چھوڑ کر اس لیے چلی گئیں کہ شوہر ان کے حسن کی تعریف نہیں کرتے تھے, ان کے کاموں کی تعریف نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے اپنی بیویوں کی تعریف کرو, ان کے حسن کی تعریف کرو, ان کی خوبصورتی کی تعریف کرو, ان سے اپنی محبت اور اپنے لگاؤ کا اظہار کرو. کہ سب پیارا اظہار فرماتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک برتن میں پانی پی رہی. حضور حضرت عائشہ کے شوہر بھی ہیں اور مطاع بھی ہیں. پیغمبر سے زیادہ قابل اطاعت کون ہوگا؟ لیکن حضور جب گھر میں آتے تھے نا تو ان حیثیتوں کے ساتھ نہیں آتے تھے, شوہر بن کے آتے تھے. شوہر. کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے حضور گھر میں کیسے رہتے تھے؟ فرمایا کان بشرا من البشر, بالکل ایک عام آدمی بن کر رہتے تھے حضور. ہر وقت روک نہیں جوڑتے تھے. تمہیں پتہ نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضور چاہتے تو کہتے عائشہ پانی پی لینا تو میرے لیے بھی لے کر آنا. حضور نے دیکھا اور حضور نے حضرت عائشہ کو ایک پیار کا نام دیا تھا. حضور عائش کہتے تھے. عائش. شوہر اگر اپنی بیویوں کو کسی پیارے سے نام سے پکارے جس سے محبت کا اظہار ہوتا ہو تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت سمجھ کر کریں گے تو اس پر اجر ملے گا. حضور عائش کے تھے. فرمایا عائش تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا دینا, یعنی مجھے آج تمہارا جھوٹا پانی پینا ہے. اللہ. حضرت عائشہ نے پانی بچا دیا. لاؤ عائشہ برتن مجھے دے دو. برتن لیا, پینے کے لیے منہ کے قریب کیا, پھر آگے بڑھ. عائشہ تم نے کس جگہ ہونٹ رکھ کر پیا تھا ذرا مجھے بتاؤ. حضرت عائشہ نے بتایا. حضور نے برتن گھمایا, اسی جگہ پر ہونٹ رکھ کر پیا. کیا ہے پتہ ہے امتیوں, امت اسلامیہ کے نوجوانوں, ہم سب کے آقا, ہم سب کے سردار محمد الرسول اللہ گھر میں محبت کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. یہ بھی تمہاری بیویوں کا حق ہے کہ تم ان سے اپنی محبت کا اظہار کرو. صرف دل میں محبت کا رہنا کافی نہیں ہے, محبت کا اظہار کرو اور بار بار کرو. حضور سے زیادہ سنجیدہ کوئی ہو سکتا ہے؟ سفر فرما رہے, جان بوجھ کے سواری ذرا پیچھے کر لی, باقی لوگ آگے چلے گئے. جب آگے چلے گئے جنگل ہے, سناٹا ہے. فرمایا عائشہ چلو آج دوڑ کا مقابلہ کرتے, مقابلہ کرتے, دیکھیں کون جیتتا ہے. حضرت عائشہ خوش ہو گئی, دوڑ. حضرت عائشہ کی عمر تو چھوٹی تھی, حضور کی عمر بڑی تھی, لیکن پھر بھی صحابہ کہتے ہیں ہم چال میں حضور کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے. حضور جب عام رفتار میں چلتے تھے نا, تھوڑی تھوڑی دیر میں ہمیں دوڑ کر کے حضور کے پاس آنا پڑتا تھا.
تو حضرت عائشہ دوڑ میں حضور سے آگے بڑھ سکتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر حضرت عائشہ کو آگے نکلنے کا موقع دیا, چانس دیا, تاکہ میری پیاری بیوی عائشہ کا دل خوش ہو جائے کہ میں جیت گئی. اور جب حضرت عائشہ آگے نکل گئی, حضور فرمایا عائشہ کمال ہو گیا, تم تو جیت گئی, میں تو تمہارے برابر نہیں دوڑ پایا, دل خوش کر دیا نا. یہ تو شوہر کا کردار. لیکن دل کی اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک خطرہ بھی تو تھا ساتھ میں کہ کہیں حضرت عائشہ کے دل میں بڑائی نہ آ جائے, اس لیے اب مربی کا کردار بھی تو ادا کرنا ہے. تو اس بڑائی کو نکالنے کے لیے جب دوسرا موقع آیا اسی قسم کا, اور حضور اس کے انتظار میں تھے, فرمایا چلو عائشہ آج پھر مقابلہ کرتے ہیں. پھر مقابلہ ہوا. اب تو حضور کی عمر اور بڑھ گئی تھی نا, لیکن اب حضور جیت گئے. اب جب حضور جیتے تو حضرت عائشہ کا ذرا دل ٹوٹا نا, لیکن یہ دل جان بوجھ کر توڑا گیا تھا تاکہ وہ جو پچھلی خوشی حاصل ہوئی تھی اس کے بعد کہیں دل میں بڑائی نہ آ جائے, عجب نہ آ جائے. اب یہ جو دل ٹوٹا ہے اس پر مرہم رکھنے کے لیے, تلافی کرنے کے لیے حضور فرماتے ایسا اس میں گھبرانے کی, اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے. دل کا بھی دل کا, ایک بار تم جیتی ایک بار میں جیتا, برابر ہو گیا نا, برابر ہو گیا. یہ ہے کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مردوں اس کردار کو سیکھو, اللہ تمہارے گھروں کو جنت بنائیں گے. اور عورتوں وہ کردار سیکھو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کو سکھایا ہے اور اپنی صحابیات کو سکھایا ہے, اور صحابیات نے جس طرح اپنے شوہروں کی اور اپنے بچوں کی خدمت کی ہے, اللہ تمہارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے, اللہ تمہارے بچوں کو جنت کا پھول بنا دیں گے. یہ کردار اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک زندگیوں میں تقوی نہ ہو. مردوں کی زندگی میں بھی تقوی ہو, عورتوں کی زندگی میں بھی تقوی ہو. مردوں کی زندگی میں بھی یاد الہی ہو, عورتوں کی زندگی میں بھی یاد الہی ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں ساری آیات وہ پڑھتے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا اللہ. بار بار تقوی کا حکم دہرایا جاتا تھا. تقوی کے بغیر یہ پاکیزہ کردار نہیں آ سکتا, اور تقوی کے بغیر گھر جنت نہیں بن سکتے. اللہ کرے ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائے. مجھے یاد آیا اس عنوان سے تو میرے شیخ و مربی حضرت کی ذوالفقار صاحب کی مستقل ایک کتاب ہے, گھر جنت کیسے بنے. میں اس موقع پر آج جن کا نکاح ہوا ان سے بھی کہوں گا, شوہر سے بھی, بیوی سے بھی, اور تمام مردوں اور تمام عورتوں سے کہوں گا, اپنے اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کے لیے اس سلسلے میں جو حضرت کی کتابیں ہیں, اور خاص طور سے یہ کتاب گھر جنت کیسے بنے, اس کو ضرور پڑھیں. اور اس موقع پر آپ کی خدمت کے لیے ہمارے مفتی صاحب لائبریری کی طرف سے کتاب لائے ہیں, خواتین اسلام کے کارنامے. یہ بھی میرے حضرت کے, میرے شیخ کے بیانات ہیں. تاریخ میں اسلامی خواتین اور مسلمان عورتوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے. اللہ اس زمانے میں بھی عورتوں کو توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ادب آئے, احترام آئے, اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننا ہے. دوسری کتاب بہت اہم ہے, یہ بھی میرے حضرت کی ہے, با ادب با نصیب. ہر مجلس میں یہاں سے کچھ کتابوں کا انتظام ہوتا ہے تاکہ وہ گھروں میں جائیں, لوگوں کے پاس پہنچیں, اور گھروں تک اچھا پیغام پہنچے, اچھی دین کی باتیں پہنچیں, اور مزاج بدلے, مردوں کے بھی بدلے, عورتوں کے بھی بدلے. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو برکتوں سے بھر دے, اور اس نکاح کی برکت سے آج جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہلائی ہیں, اللہ کرے کہ وہ ہم سب کے دلوں میں اتر جائے. آج تک جتنے نکاح ہو چکے, جو گھر بس چکے, اللہ ان گھروں کو بھی جنت کا نمونہ بنا دے. اور جو بچے اور بچیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرمائے, اور ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائے, خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ حضرات آئے تھے یہ کہنے کہ ہم بیعت کرنے کے لیے اور سلسلے میں داخل ہونے کے لیے آئے. ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ بیان کے بعد بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے, اس لیے بیعت اور توبہ کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں. جن حضرات کا بھی سلسلے میں داخل ہونے کا ارادہ ہے وہ ان کلمات کو بیعت کی نیت سے ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. جو لوگ آج ہی سلسلے میں داخل ہوئے ہیں ان کے لیے سلسلے کے معمولات عرض کیے جا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں مختصر لیکن ان کا نفع بہت ہے. پابندی شرط ہے. صبح و شام کی تسبیحات پڑھا کریں. ایک تسبیح استغفار کی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک تسبیح درود شریف کی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. اور روزانہ کم از کم 15-20 منٹ کا مراقبہ کریں. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر پورا دھیان دل پہ جمع کر بیٹھیں. دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, زبان تالو سے چپکا کر کے رکھیں. بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. تھوڑی دیر اس مراقبے کی مشق کر لیں, پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك.
پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے، اللہ ہماری نگاہوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے، اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے، اللہ دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے، اللہ ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے، اللہ آخرت کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہم دنیا میں 4 آدمیوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر پاتے، اللہ ہم سے آخرت کی ذلت و رسوائی برداشت نہیں ہو سکتی، اللہ آخرت کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے، اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اقراری مجرم ہیں، اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ اگر آپ نہ معاف کریں تو ہمارا آپ پر کوئی زور نہیں، لیکن اگر اللہ آپ معاف فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، ہمارا کام بن جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ ہمارا تو آپ کے سوا دوسرا کوئی رب نہیں، اللہ آپ کے تو ہمارے سوا کروڑوں بندے ہیں، آپ جن کو چاہے منتخب فرما لیں، اللہ آپ تو ہمارے اکلوتے رب ہیں، ہمارا تو آپ کے سوا دوسرا کوئی رب نہیں ہے، اللہ دنیا کے بھکاری کو ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے دروازے پر چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے دروازے پر چلا جاتا ہے، اسے امید ہوتی ہے کہیں تو ملے گا، اللہ ہمارے لیے تو ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی در ہے، اللہ ہم تو آپ ہی کے در کے پجاری ہیں، آپ ہی کے در کے بھکاری ہیں، ہم ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اعتراف کرتے ہیں، پروردگار عالم معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ ہم معافی کے قابل نہیں ہے پھر بھی معاف فرما دیجیے، اللہ اگر آپ اپنا فیصلہ بدل دیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کی کوئی بات پل سے کرنے والا نہیں ہے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ بہت گندے ہیں، اللہ بہت گندے ہیں، لیکن اللہ آپ ہی کے تو بندے ہیں، اللہ آپ کا در چھوڑ کر کہاں جائیں، کوئی گندا بچہ اگر راستے کے کنارے گندا سندا گندگی میں لتڑا پڑا ہو، سب اسے دیکھ کر گھن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ اس کی ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، وہ تو دوڑ کر آتی ہے، اسی حال میں اسے اٹھا لے جاتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، پاک و صاف کرتی ہے، اللہ ساری دنیا کی مائیں اپنے بچوں سے ایسی محبت نہیں کر سکتی جیسی پروردگار عالم آپ اپنے بندوں سے محبت فرماتے، اللہ ہم گندے ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں، اللہ اے ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے ماؤں کے دل میں محبت پیدا کرنے والے، اللہ ہماری گندگیوں کے باوجود ہمیں اٹھا لیجیے، اللہ اپنے رحمت کے پانی سے دھو دیجیے، اللہ اپنے رحمت کے پانی سے دھو دیجیے، اللہ روزانہ موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، اللہ ہمیں نہیں معلوم موت کس حال میں آئے گی، اللہ موت کا ملنا آنا یقینی ہے، کفن کا ملنا یقینی نہیں ہے، دفن کا ہونا یقینی نہیں ہے، نماز جنازہ کا پڑھا جانا یقینی نہیں ہے، اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ اس سے پہلے کہ ہماری موت کا وقت آئے اور لوگ ہمیں کلمے کی تلقین کریں، اللہ ہم مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اپنی مرضی سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، کلمے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی مرضی سے دیر تک ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں توبہ کا غسل کرا دیجیے، اللہ ہمیں توبہ کا غسل کرا دیجیے، اللہ غسل توبہ کے ذریعے ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دیجیے، صاف ستھرا کر دیجیے، اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجیے، اللہ تقوی کی پوشاک پہنا دیجیے، اللہ وہ پوشاک جس کے بارے میں آپ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَيْرٌ، اللہ تقوی کی وہ پوشاک ہمیں پہنا دیجیے، اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے ہمیں خشوع والی نماز نصیب فرما دیجیے، ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما دیجیے، اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، رکوع اور سجدے کے نام پر ٹکر مارتے مارتے، اللہ وہ کون سا دن آئے گا جب سجدے میں حضوری نصیب ہوگی، جب سجدے کا سرور نصیب ہوگا، جب تلاوت کی حلاوت نصیب ہوگی، جب خشوع والی نماز نصیب ہوگی، جب نماز میں حضوری نصیب ہوگی، اللہ آخر سب کی مناجات کی لذت نصیب فرما دیجیے، اللہ ہمارے ظاہر کو سنتوں سے سجا دیجیے، ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے، اللہ ہمارے گھروں
گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے، اللہ گھروں میں خوشیاں عطا فرما دیجیے، اللہ دلوں کو خوش کر دیجیے، اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، بیماریوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، اولاد کی نافرمانی سے حفاظت فرمائیے، اولاد کے بگڑنے سے حفاظت فرمائیے، اللہ اولاد کے غموں سے حفاظت فرمائیے، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو اطاعت گزار بنائیے، فرما بردار بنائیے، اللہ بچوں اور بچیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائیے، ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے، ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے، ان کو نہایت خوبصورت صحت مند تندرست نیک اور صالح بچے اور بچیاں عطا فرمائیے، اللہ ہماری نسلوں کی قیامت تک حفاظت فرمائیے، ان کو دین و ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے، ہم کو دین و ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے، اللہ پوری دنیا میں عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، خاص طور سے اس ملک میں اللہ ایک ایک بچے اور بچی کو، ایک ایک مرد اور عورت کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پر چلا دیجیے، اور اللہ ذریعے اور سبب کے طور پر ان کی دعوت اور ہدایت کے لیے ہم سب کو استعمال فرما لیجیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے، اللہ آج جو نکاح ہوا اس کو خوشیوں سے بھر دیجیے، اللہ خوشیوں سے بھر دیجیے، اللہ زوجین کو ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائیے، دونوں گھرانوں کو ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائیے، اللہ اس رشتے کو بہت مضبوط فرما دیجیے، جنت تک باقی رکھنے کا فیصلہ فرما دیجیے، اللہ نے ایک صالح اولادیں عطا فرمائیے، اللہ اس سے پہلے جو رشتے ہو چکے آئندہ جو رشتے ہوں گے پوری دنیا میں ایمان والوں کے جہاں جہاں جو رشتے ہو چکے ہوں گے اللہ سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.